بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سچویشن جو ہے جس طرف جا رہی تھی وہاں سے اس نے رخ بدلا ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ گزشتہ 15 سے 20 دن کا جائزہ لیں تو چیزیں جا رہی تھی مذاکرات کی طرف، چیزیں جا رہی تھی حل ہونے کی طرف۔ عمران خان کی رہائی کے معاملات طے ہو رہے تھے اور عمران خان صاحب کو کچھ آفرز بھی کی جا رہی تھی۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب، ان کی بہنیں یا ان کی پارٹی کے باقی لوگ، وہ سارے لوگ اب کھل کر کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب کو آفرز کی گئی اور انہیں ڈیل آفر کی گئی۔ پھر عمران خان صاحب، آپ کو اس بات کا آئیڈیا پہلے سے ہو چکا ہوگا کہ وہ بھانپ لیتے ہیں وقت آنے سے پہلے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ یعنی انہیں پاکستان کی سیاست کی جتنی سمجھ بوجھ ہے، اس حوالے سے انہوں نے جتنے بھی اس سے پہلے تخمینے لگائے یا جتنی بھی انہوں نے پیشن گوئیاں کی، وہ ساری درست ثابت ہوئی۔ ایک ایسے وقت میں عمران خان صاحب کا ایک بڑا سخت ٹویٹ آ جانا اور اس میں وزیر اعظم کو آرمی چیف کا اردلی قرار دینا، یہ اشارہ دے رہا تھا کہ معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے تجزیہ کاروں کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، ایون جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ بیک ڈور چینل پہ ہوا کیا ہے۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے پروپیگنڈا کی ایک نئی وار شروع ہونے جا رہی ہے۔ اب آپ بڑے سخت جملے دیکھیں گے، بڑے سخت بیانات دیکھیں گے، بہت سارے جو ہیں وہ ٹاؤٹس وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت بیانات آئیں گے۔ دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 3 ہفتے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بغیر شرائط کو منوائے چھوڑ دیا گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا، یا امریکہ کی کچھ مخالفت لے لی جائے تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا۔ دیکھیں، اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر پاکستان کو زیادہ نقصان تو اس بات کا ہے کہ پاکستان کے خارجی تعلقات مغربی دنیا سے خراب ہو جائیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہیں کیا جا سکتا یا عمران خان کو اپنی شرائط پہ نہیں لایا جا سکتا تو پھر اجارہ داری کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں آپ کو سمپل یہ کہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا توتی بولتا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے ماورائے قانون جیل میں ڈال دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ اسے اقتدار میں لے آتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے اقتدار سے نکال دیتے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے بڑے کاروبار اور بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں جن کے بارے میں اب ساری دنیا جانتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے اسیسمنٹ اس بات کی ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی یا امریکن پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ تو ابھی جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کچھ شرائط نہیں مانتے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی۔ دوسری جانب عمران خان صاحب شرائط مان ہی نہیں رہے۔ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا جی 10 سال کا منصوبہ ہے، 2 سال گزر چکے ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے تو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں، تو انہوں نے 2 سال کیوں کہے؟ اس کے اوپر آپ غور کریں، لیکن اس پہ غور کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ اس شخص کی پڑھ کے سناتا ہوں جو زیادہ تر خبریں لے کر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس کے طور پہ دھمکیاں لگانے کا کام بھی جو ہے وہ ان کا دن رات جاری رہتا ہے۔ تو جناب ہیں تو یہ ایک صحافی، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بہاف کے اوپر پاکستانی قوم کو بہت دھمکیاں پہنچائی ہیں اور بتایا کہ اب کیا ہونے لگا ہے، ڈنڈے بہت تیز چلنے والے ہیں، مزید ڈنڈا چلنے والا ہے، اور بہت ساری پریڈکشن غلط ثابت ہوئی، بہت ساری صحیح ثابت ہوئی ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ جو اب کہی گئی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پیغام جو ہے وہ یہ پہنچایا گیا کہ ادارہ اپنے چیف کی پالیسی سے چلتا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 95% لوگوں کو آج کی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ڈنگے ہو کر الیکشن نہیں ملے گا، وہ زمانے گئے، گھوڑے دوڑائیں۔ ذرا چیک کریں آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کے لیے جذبات کیا ہیں۔ 2027 تک تصفیہ نہیں ہوگا، یہ جناب ایک مغیث علی صاحب نے رپورٹ کیا ہے۔ اور لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیں اس میں ہمیں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2027 کا تذکرہ کیوں آیا، اور عمران خان صاحب نے 10 سال کی بات کر کے 2 سال گزرنے کی بات کیوں کی۔ یہ دونوں چیزیں اس کو آرمی چیف کے ساتھ جوڑ رہی ہیں۔ آرمی چیف جو ہے ان کا آغاز ہوتا ہے 2022 میں، اور اگر 5 سال پورے کرتے ہیں تو 2027، اور عمران خان صاحب اگر 10 سال وہ پورے کرتے ہیں تو پھر 2032۔
تو یہ معاملہ اس طریقے سے عمران خان صاحب نے اور یہ محترم جو ہے ان دونوں نے بتایا. لیکن آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ 2027 کا ذکر کیوں آ رہا ہے. 2027 میں یا تو ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی مزید 5 سال کے لیے آرمی چیف کی, یا پھر ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا. تو اس وقت تک کے لیے تو پالیسی یہی چلے گی. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی پالیسی ہے کہ اسی طرح چلاؤ معاملات, پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی روم نہیں ہے. تو فوج کا پالیٹکس کے اندر جو کردار ہے وہ تو سب کے سامنے آپ کو ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. اب جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور ایک دم اٹیک کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. مریم نواز کو ایکٹیویٹ کیا گیا. آپ گزشتہ 2 دن سے مریم نواز کے لہجے کے اندر رعونت دیکھ رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہی رعونت ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے بعد جب ظلم اور جبر کی چکی بہت زیادہ تیز چلی ہے تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی. عوام کے اندر جب شدید ترین رد عمل آیا تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی, لیکن اس کے بعد یہ جو رعونت والی آواز ہے اور وہ جو لہجہ ہے وہ دوبارہ سے اب آپ محسوس کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ایم ایل این کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی پی ایم ایل این کی حکومت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقین دلایا گیا پی ایم ایل این کی حکومت کو کہ یہ اچھے بچوں کی طرح اسی تنخواہ کے اوپر نوکری کریں گے. ان کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا. انہوں نے نکل کے تانے دینا شروع کیے. ایون جانوروں سے انہوں نے تشبیہ دی پاکستان تحریک انصاف کو, اور اگر اب ان کے اوپر جواب آئے گا تو پھر وہ عورت کارڈ کھیلیں گی. سب سے پہلے پاکستان میں عورت کارڈ نکال دیا جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, پاکستان میں بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جو خواتین کے اوپر ظلم اور زیادتی ذرا سی ہوتی تھی تو آواز اٹھاتی تھیں. ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے, بہت ساری عورتیں, آپ سب کو ان کی شکلیں بھی یاد ہیں. لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو کیا ابھی تک عورت کا سٹیٹس نہیں دیا گیا, یا ان عورتوں کے انسانی حقوق نہیں مانے جاتے, یا ان عورتوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ہیومن رائٹس کا چیپٹر نہیں جاگتا. یعنی جتنی بھی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے بہت پیسہ بنایا ہیومن رائٹس کا بار بار نام لے کر, اور باہر سے بڑی انہوں نے فنڈنگ شنڈنگ لی ہوئی ہے, بڑے دورے شورے انہوں نے کھڑکائے ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو جب جب مار پڑتی ہے تب تب یہ عورتیں خاموش رہتی ہیں یا سیلیبریٹ کرتی ہیں. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. پاکستان کے میڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین جو صحافی ہیں وہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ, اگر کسی خاتون کے ساتھ ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے, مریم نواز کے بارے میں کوئی ایک سوال اٹھا دے تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں. حالانکہ وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جعلی سیٹ کے اوپر آ کر بیٹھی ہوئی ہے. بھئی جو سیٹ ہی جعلی ہے, جو حکومت ہی جعلی ہے, اس کی کارکردگی بھی پھر جعلی ہے. کارکردگی کی تو آپ تب ڈسکس کریں نا, جمہوریت میں تو عوام فیصلہ کرتے ہیں کس کا اقتدار ہوگا. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے لیے بھی عمران خان کے بیٹوں نے ایک پیغام دیا, اور یہ پیغام بھی عمران خان کے بیٹے سلمان نے دیا ہے. زیادہ دیر تک قاسم نے بات چیت کی ہے, اور زیادہ بات چیت بھی, یعنی قاسم کا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ بولنے میں یا چیزوں کو فیس کرنے میں ایکسپیرینس ہے, لیکن سلمان کی کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے عمران خان کے بیٹے کی. جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ بات اسی نے لکھی. اس نے کہا جی ریسپیکٹ ڈیموکریسی, یعنی ان کے لیے مشورہ یہ ہے, یا ان کو جو وہ کہنا چاہتا تھا پیغام, کہ ریسپیکٹ ڈیموکریسی, آپ جمہوریت کی عزت کریں. ریسپیکٹ دا ول آف دا پاکستانی پیپل, پاکستانی لوگوں کی رائے کا احترام کریں. ریسپیکٹ دا رول آف لا, قانون کی حکمرانی کی عزت کریں. اینڈ گیو ہم فیئر ٹرائل, اور میرے والد کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے, یعنی ان کے ساتھ ناانصافی بند کی جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. یہ جناب عمران خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو ہے, اس کے بعد رولا پڑا ہوا ہے ہر طرف, اور پاکستان تحریک انصاف پہ لگاتار چھاپوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, لگاتار چھاپے چل رہے ہیں. وہ نعیم حیدر پنجوتا ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ دکھا رہے ہیں جناب یہ دیکھیں میرے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ چھاپے پڑ رہے ہیں, پولیس جا رہی ہے, دیکھیں کیا ہو رہا ہے میرے گھر پہ, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پولیس دوبارہ جاتی ہے چھاپے مارنے, اور سارے ڈی وی اور کیمرے کو توڑ کے اتار کے لے جاتی ہے کہ جناب یہ تو دکھا دیتے ہیں دنیا کو کہ چھاپے پڑ رہے ہیں, لہذا یہ اتار کے لے جاؤ, اور وارننگ بھی دی جاتی ہے, دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف پہ خاص طور پہ پنجاب میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, اور اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنے لوگ گرفتار کر دیں گے, 5,000 2,000 10,000 20,000, میکسیمم لوگ جو اب تک گرفتار کیے گئے وہ ایک ٹائم میں 10 سے 12,000 لوگ گرفتار کیے گئے. اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے حکومت کی.
صرف پنجاب جو ہے نا وہ 10-12 کروڑ کا صوبہ ہے. پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ کی ہے. اگر واقعی پاکستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا، جیسے پاکستان کے لوگ 2-3 مرتبہ فیصلہ کر چکے ہیں. ایک مرتبہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کیا جس دن عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، تو 10 اپریل 2022 کی رات کو سارا پاکستان باہر سڑکوں پہ آ گیا اور گیم پلٹ گیا. اس دن اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آئی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، لیکن تب تک چڑیاں کھیت چک چکی تھیں. لہذا اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے عمران خان سے لڑنے کا، اور عمران خان صاحب نے پھر آستینیں چڑھا لی اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑے. اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ جیسے اس دن نکلے، جیسے عمران خان کے ساتھ نکلتے رہے، جیسے لوگوں نے 8 فروری 2024 کو اپنا فیصلہ سنایا نکل کے، اگر ایسے ہی لوگ 5 اگست 2025 کو نکل آئے، 2 دن باقی ہیں، تیسرے دن 5 اگست ہے، اگر لوگ نکل آئے تو پھر ڈائنامکس چینج ہو جائے، صورتحال ہی بدل جائے گی، سارا کا سارا سینیریو چینج ہو جائے گا. یعنی کچھ ایسا نیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی اسٹیبلشمنٹ توقع نہیں کر رہی. لیکن اگر لوگ نکل آئے تو یہ تو جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور لوگوں کا، پاکستان کے لوگوں کا موڈ کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ کسی وقت بھی ٹریگر کرتے ہیں، ایک دم نکل آتے ہیں. اور اگر پاکستانی ایک دم نکل آتے ہیں، پورے پاکستان میں نکل آتے ہیں، ہر طرف پھیل جاتے ہیں، اور آپ کو پاکستانی اپنے اپنے گلی محلوں میں جگہ جگہ نکلے ہوئے نظر آتے ہیں. ویسے پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک یونیفائڈ ایفرٹ ہوتی ہے نا، وہ کی تو ہے، لیکن وہ چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی. جیسے ماضی میں بہت سارا سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ اور دیگر چیزیں آتی تھی، ابھی وہ مومنٹم ہو سکتا ہے 1-2 دن ہے ابھی اس کے اندر بن جائے، لیکن اندر کیا پک رہا ہے یا لوگوں کے اندر کیا لاوا پک رہا ہے، یہ تو بہت سارے لوگ، یہ محمد زبیر کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے اندر لاوا پک رہا ہے. یہ آپ جو بھی کرتے جا رہے ہیں جمع ہوتا جا رہا ہے. جب یہ لاوا پھٹے گا تو آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی. یہ سب لوگ جتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ سارے بتا رہے ہیں، لیکن مان کے نہیں دے رہا کوئی. تو دیکھتے ہیں کہ 5 اگست کو پاکستانی اپنے گھروں سے باہر نکل کر آواز اٹھاتے ہیں تو پھر تو گرفتاریاں بھول جائیں آپ، پھر گرفتاری کہاں سے ہو سکتی ہے. ناظرین، جو کل جماعتی کانفرنس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، 2 دن تک یہ میٹنگ چلی، اس کا مکمل اعلامیہ آ گیا ہے. اس میں کوئی 17-18 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے اب رکھنے والا ہوں، بالکل ون گو میں. میں آپ کو بتاتا ہوں اپوزیشن کن چیزوں پہ کام کر رہی ہے موجودہ حکومت کے خلاف. نمبر 1، انہوں نے کہا جی کانفرنس روکنے کی جو کوشش کی گئی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. نمبر 2، معیشت تباہ کر دی، کسان تباہ کر دیا، محنت کش تباہ کر دیا، تنخواہ دار اداروں کی جو افراد ہیں ان کی مکمل تباہی پھیر دی ہے اس حکومت نے. نمبر 3، عمران خان اور بشرا بی بی کو ناحق قید میں رکھا گیا ہے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. نمبر 4، جو ہائیبریڈ نظام اس وقت چل رہا ہے اس میں اپوزیشن کا مکمل خاتمہ کیا جا رہا ہے. نمبر 5، نئے میثاق جمہوریت کی پاکستان میں ضرورت ہے جس میں سارے سیاسی سٹیک ہولڈر بیٹھے اور پاکستان کو ٹریک کے اوپر لے کر آئے. نمبر 6، انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، جو پارلیمنٹ اور جمہوریت بے معنی ہو چکے ہیں، یہ نقطہ ہے. اگلا نقطہ یہ ہے کہ جی 1973 کے آئین کو بحال کیا جائے مکمل طور پہ. اگلا نقطہ قانون کی حکمرانی کا ہے. پھر عدلیہ کی آزادی، خود مختار الیکشن کمیشن اور منصفانہ الیکشن. بلوچستان کی خراب صورتحال ہے. اس کے بعد اگلا نقطہ خیبر پختونخوا کی صورتحال اور قبائلی علاقوں کی موجودہ صورتحال اور آپریشن. پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام کیا جائے پاکستان میں تاکہ جس نے جو کیا سامنے آ جائے. ویسے یہ جب بھی ہوگا نا تو سب سے زیادہ گناہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نکلیں گے پاکستان میں، ان سے زیادہ گناہ، کیونکہ ڈکٹیٹروں نے تباہ کیا اس ملک کو. پھر پانی کی تقسیم کا معاملہ ہے، وہ بھی اس میں اٹھایا گیا، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. انتقامی کارروائیوں کا تدارک کیا جائے جو کی جا رہی ہیں لوگوں کے ساتھ. میڈیا کی آزادی کا ایک نقطہ اس میں اٹھایا گیا. بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے بھی ایک نقطہ اٹھایا گیا کہ جس طریقے سے پاکستان نیچے سے نیچے ہی چلا جا رہا ہے، یعنی پاکستان کو شاید پرواہ نہیں ہے اس بات کی، یا سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پاکستان کس طرح ڈیل کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. خواتین کے حقوق پر بھی بات ہوئی ہے. تو ناظرین، پاکستان نے 4200 اشیاء ایسی ہیں، یہ خبر آ رہی تھی اور مختلف میڈیا نے اس کو چلایا بھی ہے. میں وہیں سے یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان نے امریکہ سے امپورٹ کی جانے والی جو چیزیں امریکہ پاکستان کو بیچتا ہے، ان میں سے 4200 ایسی مصنوعات ہیں جن پہ جو ٹیرف ہے وہ بالکل زیرو کر دیا. یعنی امریکہ سے آنے والی 4200 ایسی مصنوعات ہیں جن پہ پاکستان نے ٹیرف زیرو کر دیا. یعنی آپ پاکستان میں چیزیں بھیجیں، ہم بالکل اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگائیں گے تاکہ امریکی مصنوعات پاکستان میں آ کر زیادہ بکیں. پھر امریکی تیل خریدنے کا فیصلہ کر لیا، وہ 7-8 گنا دور سے جا کے تیل لے کر آئیں گے، بجائے اس کے اپنے قریب سے تیل خریدتے ہی تو ایسے ہی اپنے محلے کی دکان چھوڑ کے آپ دوسرے شہر جائیں اور وہاں سے ڈبل روٹی اور انڈے لے کے آ جائیں. تو یہ والا کام انہوں نے کیا ہے کہ یہ 7 والی دکان چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں شہر کے اینڈ پہ یا دوسرے شہر میں جا کے وہاں سے انڈے ڈبل روٹی لے کر آ رہے ہیں.
वो जितने का अंडे डबल रोटी नहीं है उतने का तो उसके ऊपर वो खर्चा हो जाएगा। बहरहाल खर्चा तो बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि अमेरिका को खुश करना है। फिर पाकिस्तान में जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया वो 19% का लगा दिया, डायरेक्ट लगा दिया, कोई माफी नहीं, 19% का टैरिफ है। हमने 0 कर दिया, उन्होंने 19% कर दिया। मादनियात भी हम दे रहे हैं, हमारा तेल भी वो निकाल रहे हैं, पता नहीं कहां है वो, लेकिन तेल निकाल रहे हैं। और इसके अलावा अमेरिकी तेल भी हम खरीद रहे हैं। और फिर सारे मिलकर कहते हैं ये कामयाब मुआहदा है। ये कामयाबी सिर्फ एक चीज की है, ये मुआहदा सिर्फ एक नुक्ते पे कामयाब है, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप या उसकी हुकूमत पाकिस्तान में इंसानी हकूक के मामलात पे, अपोजिशन को दबाने के मामलात पे, और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ पे, पाकिस्तान के अंदर आजादी इजहार राय पे, इन चीजों के ऊपर खामोश रहेगी, इनके ऊपर बात नहीं करेगी। जो इमरान खान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उनके ऊपर इंटरनेशनली कोई आवाज नहीं उठेगी। बस यही एक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रिजीम के सारे स्टेक होल्डर्स की एक ये कामयाबी है। पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा पाकिस्तान के लिए इसमें कुछ। यानी इसके अंदर क्या है, 4200 अमरीकी मसनूआत पे हमने दरामदात पे टैरिफ 0 कर दिया है, जो हम मंगा रहे हैं उस पर टैरिफ हमने 0 कर दिया। अमेरिका को फायदा ही फायदा, और पाकिस्तान का 19%। ये तो एक जैसे ताल्लुकात नहीं है, ये तो अलग अलग चीजें हैं। और नाज़रीन एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि एक ट्वीट में देख रहा था मरियम नवाज का, एक जगह को मजमा लगा हुआ था और वो एक बंदा इंटरव्यूज कर रहा था कुछ नून लीग के लोगों को इकट्ठा करके, तो वो नून लीग की तारीफें कर रहे थे कि जनाब यहां सारे नून लीगी हैं, मरियम ने ये कर दिया तो वो कर दिया, थे हंज करता थे हुंज करता। देखें जो हुकूमत ही जाली है वो जो मर्जी करे, उसके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं आ सकता कि हुकूमत ही जाली है। भाई अगर आपको लाकर जबरदस्ती बिठा दिया गया और बैठ के आपसे कोई अच्छा काम ले लिया गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी हुकूमत लेजिटिमेट हो जाएगी। अब ये इतने तरसे हुए अपनी तारीफ सुनने के लिए, इतने तरसे हुए अपनी तारीफ सुनने के लिए कि मरियम नवाज ने ट्वीट करके पूछा कि ये जगह कहां पे है, को मुझे बता सकता है ये जगह कहां पे है। आप अंदाजा करें ये इतने तरसे हुए, उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा कि अवाम उनकी तारीफ कर सकती, क्योंकि उनको औकात पता है।